السلام علیکم۔ سلیمان احمد بول رہا ہوں۔ پہلے تو معذرت 2 منٹ لیٹ ہو گئے ہم اس سیشن کے اندر۔ آ، اصل میں کچھ لوگوں کا میسج آ رہے تھے میرے پاس کہ ان کو فیس بک کا لنک نہیں مل رہا تھا، تو انہیں میں انفارم کر رہا تھا۔ اچھا جناب، بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراؤں گا ان لوگوں کے لیے جو مجھے نہیں جانتے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو ٹاک ہے اس کا ہم کریں گے انٹروڈکشن کہ ٹاک کیا ہے، پھر جو ہے ہم ول گیٹ ان ٹو دا ٹاک۔ اس کے بعد جو ہے ہم کویشچن آنسرز آپ کے ایڈریس کریں گے، کوئی کنفیوژنز ہے؟ چونکہ میں بہت لوگوں کو تو نہیں جانتا، لیکن جتنوں کو جانتا ہوں وہ اکثر اوپینین لیڈرز ہیں، ماشاءاللہ سے اداروں کے سربراہ ہیں، علماء کرام ہیں، اکیڈمکس ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو بہت احتیاط سے کروں تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ جو بات میں کروں گا اس کی روشنی میں آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے اس کرائسس میں جس میں ہم دنیا میں بھی شکار ہیں اور بحیثیت قوم بھی ہم شکار ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، میرا تعارف میں کرا دیتا ہوں۔ میں نے بیچلرز کیا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں اور سائیکالوجی میں فرام یونیورسٹی آف نیبراسکا یو ایس۔ میں نے اللہ کے فضل سے 2 سال ریسرچ کی ہے یو ایس ایئر فورس، یو ایس نیوی کے ساتھ سیمی کنڈکٹرز میں میرا کچھ کام پبلش بھی ہوا ہے، اور پاکستان نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ نے مجھے ایک دفعہ انوائٹ بھی کیا تھا، اور میں نے پاکستان کے ایک نیوکلیئر ریئیکٹر پر ٹائم گزارا ہے، کیونکہ جو میری فیلڈ ہے وہ نیوکلیئر سائنس کے بہت قریب ہے۔ آئی ایم اے مٹیریل سائنٹسٹ وچ از ویری کلوز ٹو نیوکلیئر سائنس۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں نے 10 سال جو ہے ریلیف کا کام کیا ہے ڈفرینٹ وار زونز کے اندر، جس میں بوسنیا ہے، کروشیا ہے، چیچنیا ہے، تاجکستان ہے، آذربائیجان ہے اور افغانستان ہے۔ اس ریلیف کے کام کے اندر میری جو اسپیشلٹی بن گئی وہ ہے بلڈنگ میڈیکل فیسلٹیز ان وارز۔ تو الحمدللہ میں نے مختلف وار زونز کے اندر کلینکس، ہاسپٹلز وغیرہ سیٹ اپ کیے ہیں، جس کی وجہ سے میرا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے میڈیکل سائنس کے ساتھ، اور آئی ایم ویری آنرڈ کہ 1 سال ڈاکٹر عبدالباری خان جو انڈس ہاسپٹل کے فاؤنڈر ہیں ان کے ساتھ 1 سال کام کرنے کا مجھے موقع ملا، الحمدللہ آج سے 18-19 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا جناب، یہ ہو گیا۔ میں 2002 میں پاکستان آ گیا تھا۔ پاکستان میں نے اللہ کے فضل سے دو انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کیے ہیں۔ ایک کا نام ٹائم لینڈرز ہے، جس سے ہم ٹریننگ اور کنسلٹنگ کرتے ہیں، اور timelenders.com آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک ادارے کا نام دا موسٹار انسٹیٹیوٹ ہے جس کے ذریعے ہم لائف کوچنگ کرتے ہیں اور ہم بزنس کوچنگ کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک تعارف۔ اب ہم آ جاتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک یہ ہے کہ چونکہ میرا مستقل پاکستان کے سم آف دا ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ میرا ڈائلاگ چل رہا ہے الحمدللہ، اور میرا پاکستان کے سم آف دا ٹاپ علماء کے ساتھ ڈائلاگ چل رہا ہے، تو اور پھر پبلک کے ساتھ تو ہے ہی ہے ہمارا انٹریکشن۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور افراد و تفریط ہے دونوں طرف، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اسباب یعنی مینز کی طرف بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور اعمال کی طرف جو ایکشنز ہیں ان کی طرف نہیں زیادہ فوکس کر رہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعمال کی طرف کریں گے، ہم دعا کریں گے، مسائل حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔
اور ہمیں اتنا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دونوں طرف سے آ رہا ہے. تو میرے دو اساتذہ کرام سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے تھوڑا سا اس طرف توجہ دلائی. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس بارے میں بات کروں تاکہ ہم صحیح فیصلے کر سکیں اپنے لیے بھی اور اپنے لوگوں کے لیے بھی. اچھا جناب، میں چونکہ عالم دین نہیں ہوں تو ظاہر بات ہے جو میں نے اپنے ٹیچرز سے سیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اگر کوئی بات آپ کو کنفیوژن لگے تو مجھ سے پوچھ لیں، اور اگر میں اپنی بات کلیئر نہ کر سکوں یا میرے میں غلطی ہو تو آپ علماء کرام سے پوچھ کر میری اصلاح کر سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوں تو میں کوئی میڈیکل ایڈوائس نہیں دینا چاہوں گا. اگر کوئی بات کلیئر نہ ہو تو ہم ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بیلنس ضروری ہے. ٹھیک ہے. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں بوسنیا گیا تھا ایز اے والنٹیئر. تو اس وقت تو میں کسی خاص ادارے کے ساتھ تھا نہیں. جب میں واپس آیا تو پھر میں نے ایک ادارہ جوائن کیا، اس کا نام تھا بینیولنس فاؤنڈیشن، جو کہ یو ایس میں بیس تھا، شکاگو میں. تو میرے جو باس تھے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس آدمی تھے، بہت دیندار آدمی بھی تھے، بہت ایکسپیرینس آدمی تھے. سیرین امریکن تھے، انعام ان کا نام تھا. تو آئی لرنڈ اے لاٹ فرام ہم. میں بہت ان سے میں نے سیکھا. تو جو چیز میں نے پہلی چیز ان سے سیکھی وہ یہ تھا کہ وہ بہت میٹیکولس تھے پلاننگ کے اندر، اور ٹیکنگ کوشن اور جو ہے احتیاط. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہیکلز آئی تھیں فاؤنڈیشن کی کرویشیا میں. تو انعام صاحب نے اجازت نہیں دی تھی کہ جب تک کہ اس کے پراپر نمبر پلیٹس نہیں ہو جائیں گے، پراپر رجسٹریشن نہیں ہو جائیں گی، گاڑیاں جو ہیں وہ باہر نہیں آئیں گی. اچھا، وہاں رواج یہ تھا کہ بہت سے این جی اوز تھے، ان کی وہیکل آتی تھیں اور وہ فوراً انہیں جو ہے نا وار زون میں لے جاتے تھے، لے کے آتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اور ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ بھئی رجسٹریشن میں اپلائی کیا ہوا ہے، ہو جائے گا رجسٹریشن، وائی شوڈ دیز وہیکلز ویٹ. لیکن انعام کہتے تھے نہیں. اور میں سوچتا تھا اس بات کے اوپر کہ یہ بندہ پرٹیکولر ہے. جب ہم افغانستان جاتے تھے تو یا اور جگہوں بھی ہم جاتے تھے، کچھ جگہیں ایسی تھی کہ جہاں شاید زیادہ ویزا کی نہیں ریکوائرمنٹ ہوتی تھی. وار ایریا ہے، آپ چلے جائیں آ جائیں، نہیں کوئی پوچھتا تھا. لیکن نام ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کو ویزا لے کے ہی جانا ہے. تو ادھر ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بڑا اچھا کہا. انہوں نے کہا دیکھو سلیمان، دیکھو ہم آلریڈی ایک رسک میں ہوتے ہیں جب وارز میں جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اینی ایڈیشنل رسک، رائٹ. تو اس سے بات سمجھ آئی تھی ہمیں کہ آپ اپنا پورا کا پورا مینز لیتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھوڑا سا سیرت، آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، تو میں سوچتا تھا اس بارے میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو بدر کی مثال ہے. تو غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ پلاننگ کی، کتنی احتیاط، کتنا یعنی اتنا زیادہ کہ آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں آنے والی تھی کہ اتنی زیادہ پلاننگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کر لیتے، پھر نہیں، بہت زیادہ پلاننگ کی. آپ خود اس پہ تحقیق کر سکتے ہیں، آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسباب کم تھے، وسائل کم تھے، لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، وہ تو انٹرسیپٹ کرنا تھا اس قافلے کو. لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو اب لڑائی کی. لیکن جو کچھ وسائل تھے ان وسائل کو بیسٹ یوٹیلائز کیا. یعنی دشمن کس پوائنٹ پہ آئے گا تو تیر چلیں گے، کب پتھر مارے جائیں گے، یعنی پوری چیزیں اس کے اندر تھیں. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معاملہ دیکھتے ہیں تو
ایکسٹینڈیڈ آورز تک جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اس طرح سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مطلب دل ہل جائے نا انسان کا کہ اللہ اگر آپ نے مدد نہیں کی، چھوٹی سی مختصر جماعت کی، تو پھر قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا نا۔ اچھا، اب دونوں دیکھیں چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ ایک طرف اسباب پورے لے رہے ہیں، اس میں بالکل ایکسلنس کی طرف جا رہے ہیں، احسان کی طرف جا رہے ہیں، اتقان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک صاحب آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے، اب میرے پاس اس کا ریفرنس ابھی نہیں ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ جب کوئی تم کام کرو فَإِذَا عَمِلْتَ فَأَتْقِنْ، کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بہترین طریقے سے کرو۔ اور یہ اٹ میک سینس آلسو، یعنی ظاہر بات ہے ہم انسان ہیں، ہمارا کوئی امپلائی ہو تو اگر وہ کوئی کام کرے اور بہت اچھے طریقے سے کرے تو ہم اس کو پسند بھی کریں گے، اپریشیٹ بھی کریں گے، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں اپریشیٹ کریں گے، پسند کریں گے اس بات کو کہ اس کا بندہ جو ہے کام بہت اچھے طریقے سے کرے۔ کوئی نہیں پسند کرتا کہ جو ہے کوئی کام کو جو ہے وہ ہاف ہارٹیڈلی کرے یا اس کے اندر نہیں کرے۔ تو اتقان کے ساتھ، یعنی اتقان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کرنا ان دا بیسٹ پاسبل فیشن، یہ قرآن سے یہ لفظ ہے اتقان، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت اچھا کرنا۔ تو کیوں نہیں احسان اور اتقان کے ساتھ کیا کام کیا؟ جنگ لڑنی ہے تو اللہ کے نبی اس کو اتقان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو احسان کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن رات کو اللہ سے دعا بھی اسی ایکسلنس کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ یہ بیلنس ہے۔ مجھے بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا فلانے صاحب نے یہ کیا، فلانے صاحب وہ کیا۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، ان کو مانیں گے، ان کو فالو کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نیک لوگوں کو تو ہم فالو کریں گے، عزت بھی کریں گے، لیکن ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اسٹینڈرڈ بنایا ہے وہ کسی صحابی کو نہیں بنایا ہے۔ ہمارے لیے اسٹینڈرڈ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام حضور کے بعد ہیں، ان کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے، ان سے بھی ہم سیکھیں گے، ان سے بھی ہم انسپائر ہوں گے، لیکن ہمارا اسٹینڈرڈ تو وہ ہے نا جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلیں گے نا سب سے پہلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کیا تھا کہ بہترین، یعنی سبب اختیار کریں گے تو ایکسلنس کے ساتھ، اور اللہ سے مانگیں گے اور اعمال کے اندر لگیں گے تو بھی ایکسلنس کے ساتھ، یعنی دونوں طرف سے بیسٹ ہوگا۔ دس از دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ میں چچنیا گیا تھا جب جنگ تھی، تو ظاہر بات ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے، اور اب چیچنس جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے بڑے اسلامکلی موٹیویٹڈ اور جذبہ، اور صدیوں سے لڑ رہے ہیں رشین سے۔ تو میں ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا، ہم لوگ وہاں جو ہے وہ ہاسپٹل کا پروجیکٹ کا پلان کر رہے تھے۔ تو وہاں ایک ٹرکش آرمی سے ایک سولجر آیا ہوا تھا جہاد کی نیت سے، خیر ہم تو ریلیف کا کام کر رہے تھے، وہ اس نیت سے آ رہا تھا۔ وہ ان کو سمجھا رہا تھا، وہ یا ٹرین کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تم لوگ نا بہت زیادہ فیئر ہو، یعنی گورے نا، یہ کافی چیچنس بہت فیئر لوگ ہوتے ہیں۔ اب کیا تم لوگ فیئر لوگ ہو تو تم لوگ جو لڑائی پہ جاؤ تو تم جو ہے اپنے فیس پہ نا بلیک لگاؤ، پالش یا کچھ۔ اچھا وہ اسے بحث کرتے تھے، سمجھے نا، کیوں لگائیں، جو بھی انکنوینئنٹ ہوگا، صحیح بات عجیب سا لگتا ہے، پالش لگاؤ۔ وہ کہتا تھا لیکن دیکھو تمہارے چہرے ہیں، اس پہ سے وہ ریفلیکٹ ہو جائے گا، لائٹ ریفلیکٹ ہوگی، یو ول گیٹ ہٹ۔ تو وہ ان سے بحث کرتے رہتے تھے، کچھ کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ جو ویپنس تھے اس کے پہ بھی وہ بیچارہ سب کے لگا رہا ہوتا تھا، پالش لگاتا تھا ویپنس کے اوپر، جو اسٹیل ہوتا ہے نا وہ اس سے ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اچھا میں جو ہے یہ دیکھتا تھا، یہ جو ہو رہا ہوتا تھا نا،
تو میں اچھا میں ظاہر بات ہے میں تو بیچ میں نہیں بول سکتا تھا اور مناسب بھی نہیں تھا، اب ان کا معاملہ تھا آپس کا، لیکن میں بیٹھ کر سوچتا تھا کہ یہ مان نہیں رہے یہ چیچنس، اور بڑے بہادر لوگ ہیں، رشینز کو ڈیفیٹ کیا سب کچھ، لیکن مان نہیں رہے. لیکن بات اس کی صحیح ہے، یہ بات صحیح کر رہا ہے یہ شخص. بھئی تم چہروں کو کالا کرو بھائی، کیونکہ اگر 5% بھی رسک ہے تو آپ یہ رسک کیوں لے رہے ہیں؟ بھئی لڑائی کرنی ہے تو پھر صحیح طرح سے آدمی لڑائی کرے، ہے نا، پورے صحیح طریقے سے لڑائی کرے. اپنے آپ کو رسک پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ بوسنیا میں جو ہے وہ ہیلمٹ کا ایشو ہوتا تھا، وہاں وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے تھے یہ بوسنین سولجرز کبھی. تو وہاں بھی مجھے یاد ہے کہ وہ چلتی تھی ایک بحث کہ بھئی، اور لوگ سمجھاتے تھے جو سمجھدار تھے کہ بھئی اس ہیلمٹ پہنو یار، کبھی کوئی بلٹ آ گیا لگا تو کیا ہوگا. تو چونکہ وہ بہت زیادہ ٹرینڈ سولجرز نہیں تھے، مطلب اٹ واز اے مور لائک سویلینز جو لڑنے کے لیے آ گئے تھے، تو شاید اتنی ان کی کنڈیشننگ نہیں تھی ٹو بی آن اے سیفر سائڈ. مجھے ایک بہت اچھا کوٹ ملا. اچھا اس کو مس انڈرسٹینڈ نہ کیجیے گا اس کوٹ کو. کوٹ یہ تھا کہ ورک ایز اف نو پریئر ول ہیلپ، ورک ایز اف نو پریئر ول ہیلپ، پرے ایز اف نو ورک ول ہیلپ. کہ آپ اس طرح سے محنت کریں، کام ایسے کریں، سبب ایسے اٹھائیں کہ جیسے کسی دعا سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے، دعا سے نہیں ہوگا. اور دعا اس طرح سے کریں لگ کر کہ جیسے اب اسباب سے کچھ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ جو نان مسلمز ہیں یا جو لوگ ایتھیسٹ ہیں وغیرہ، تو وہ جب کام کرتے ہیں تو وہ واقعی اس طرح سے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بلیو نہیں کرتے پریئر میں، اور وہ پورا دم لگاتے ہیں. تو ہمیں بھی دم پورا لگانا چاہیے، لیکن اللہ پہ یقین کر کے کہ جی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اور جب ہمیں دعا کرنی چاہیے نا سر، تو ایسے کرنی چاہیے کہ بھائی اب تو گئے، اب کچھ نہیں ہونے والا، اے اللہ اب کچھ نہیں ہوگا، اب آپ ہی سے ہوگا، اللہ آپ ہی سے ہوگا. جب اس طرح سے ہم دعا کریں گے تو وہ بیلنس آئے گا. تو یہ جو کوٹ ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیں آپ. دیکھیں ہم سب کی زندگی میں ایسے معاملے احوال آتے ہیں جب ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ اب تو بات ہاتھ سے چلی گئی ہے، اب ہمارے بس میں کچھ نہیں رہا. تو پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اس دعا کے اندر بہت زیادہ یعنی گہرائی ہوتی ہے، ہم اللہ کی طرف بہت متوجہ ہوتے ہیں. اور جب اسباب ہوتے ہیں تو ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی، اور میں بھی صحیح ہو جاؤں، اللہ کرے کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں رہتا جتنا رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اسباب کی طرف زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. بوسنیا کے اندر اکثر لوگوں کو معلوم ہے، تو کوئی وہ نہیں ہے، اٹس ناٹ اے سیکریٹ. ایک شہر تھا، اس کا نام تھا موستار. اچھا ہوا یہ کہ وہاں ہم کام کرتے تھے، سپلائی دے جاتے تھے. اس شہر پہ حملہ ہوا کرویشینز کا، اور جو آدھا شہر گر گیا، اور تقریباً کوئی 1200 لوگوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا. اکثر سویلینز ہی تھے، مطلب آلموسٹ آل آف دیم ور سویلینز لوگ تھے. اب وہ سارے ہنگامے میں اور یہ میں نا ہم بھی پھنس گئے. میں اور میرا دوست تھا، عباس اس کا نام تھا. تو جب ہم پھنس گئے اس کانسنٹریشن کیمپ میں، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جو ہے بوسنیز کو چھوڑ دیں گے، یہ لوگوں کو تو اکثر چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ صدیوں سے ہم ان سے لڑتے ہیں، یہ ہم سے لڑتے ہیں، ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن آپ لوگ پاکستان سے کیوں آتے ہیں؟ تو ان کو بڑا سمجھایا، بھائی ہم تو ریلیف کا کام کرتے ہیں. کہ نہیں ریلیف کا کام کرتے ہیں تو بھی آپ
دشمن ہیں، اس لیے کہ یو آر فیڈنگ آ enemy اینڈ اسٹرینتھننگ دیم ٹو فائٹ اس. اب ان کو ہم سمجھائیں بھائی اب کھانا بھی نہیں دیں گے کیا، مطلب کیا کریں گے، مطلب ہم کھانا تو کوئی دے گا نا، ہم نے کون سا. اچھا خیر وہ کہتے نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وی ول یو ول ناٹ میک اٹ آؤٹ. تو ہم نے کہا بھائی ہم پاکستانی سٹیزن کا نہیں او آئے رات، وہ جملہ تھا ان کا کہ یہ جنگ ہے، یہاں کوئی لاز نہیں ہے. اچھا شروع میں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے نا پٹائی وٹائی کافی ہوتی تھی وہاں، تو ہم نے کہا یار پٹائی وغیرہ چلو اللہ رحم کرے، یہ نا سائیکولوجیکل ٹارچر ہے، تو میں نے کبھی سیریسلی نہیں لیا. لیکن تقریباً کوئی 2 ہفتے بعد آؤٹ سے 12 دن بعد کیا ہوا کہ وہ کلنگز شروع ہو گئیں. اب وہ کیمپس میں لوگوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. جب انہوں نے مارنا شروع کیا اور ڈیتھ شروع ہوئی تو میرا جو ہے نا وہ ہاتھوں کے طوطے تھے نا، ایٹ دیٹ ٹائم میں 24-25 سال میری عمر تھی، میرے ہاتھوں کے طوطے اڑنا شروع ہو گئے. اور میں سمجھ گیا کہ بیٹا یہ نا یہ کہیں یہ سیریس ہیں، یہ لوگ جن کو وعدہ نہیں کیا مارنے کا انہیں مار رہے ہیں. تو ہم سے تو وعدہ کیا انہوں نے. آپ یقین کریں کہ جب یہ ریالٹی آئی نا کہ اب جو ہے نا مشکل ہے، تو دیر از اے چانس and there is a almost certainty, actually not a chance, certainty that I'm not going to make it alive. آپ یقین کریں میری دعاؤں کے اندر فرق آ گیا. میرے ایمان کی کمزوری نہیں آنا چاہیے تھا. I'm sure کہ آپ موسٹ آف یو اللہ نہ کرے ایسی سچویشن میں جائیں گے تو آپ کے ایمان بہت مضبوط ہیں، آپ کو نہیں ہوگا. یہ علماء کرام بھی دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو یہ ٹاک، لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ سچی بات کہنی چاہیے. بھائی میرے دعاؤں میں فرق پڑ گیا بھائی، اور جو دعائیں نکلی ہیں ہائے 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 اوف، اے اللہ پلیز. اچھا اتنا خوشی و خضوع کے ساتھ دعائیں تو زندگی میں کبھی کم ہی ہوئی ہوں گی، یعنی مطلب کام سیٹ ہو گیا بالکل. تو میں سوچتا ہوں نا کہ پرے ایز ایف نو ورک ول ہیلپ، تو اس وقت وہ مجھے وہ جیل یاد آتی ہے. اور جو میں نے اللہ سے دعا کی ہے تڑپ کے کہ اللہ مجھے ایک چانس دے دیں بس، اللہ میاں نہیں اللہ میاں نہیں، اتنی دعائیں کی ہیں اور ایسے دل سے نکلی ہیں کہ اللہ نے نکال ہی دیا وہاں سے، اللہ کے فضل سے نکل گئے. تو یہ بات ہو گئی. تو ابھی تک ہم نے کیا بات کہی کہ بیلنس ہونا چاہیے ان اے سینس کہ اسباب کے اندر ایکسلنس. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں یہ کرونا وائرس کی طرف. دیکھیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بہنوں بیٹیوں، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ کرونا وائرس کی حفاظت کے حوالے سے ایکسلنس سے اور احسان سے بہت دور ہیں، بلکہ ہم منیمم پرفارمنس لیول سے نیچے ہیں، یعنی ہم تو ظلم پہ ہیں. جو ہمیں ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، اچھا میں اس وقت نہیں بولوں گا کہ کیا کرنا چاہیے، دیٹس ناٹ دا پرپز آف دس ٹاک. اس بات کا یہ مقصد نہیں ہے وقاص بن عبداللہ صاحب کہ ہم یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کیا کرنا ہے، وہ دوسری ویڈیوز ہیں میری، ٹھیک ہے، کیا کرنا بلکہ شاید ہے یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. لیکن جو میڈیکل ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے، اکثر ہم میں سے نہیں کر رہے. شہر گلیوں میں پھر رہے ہیں، کرکٹ چل رہی ہے، سمجھے گھروں میں باہر سے لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں. وہ ابھی خاتون سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ جی وہ میری وہ پیسے لینے آئی تھی کام کرنے والی، تو میں نے کہا چلو ایک کام کرو کہ کپڑے استری کر دو. چلو ارے بھائی کیا کیا آپ نے، پورا آپ نے سسٹم ڈسٹرب کر دیا. آپ نے اس خاتون کو بلا لیا گھر کے اندر، کیا کیا، سمجھے نا. تو پلیز میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں
کہ جیسا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اسباب اختیار کرنے میں ایکسلنس لے کے آتے تھے، جیسا ہمارا جو باس تھا نام، وہ ہر چیز کے بارے میں بہت میٹیکولس تھا، جس طرح سے وہ ٹرکش ینگ سپاہی جناب وہ چیچن سپاہیوں کو جو ہے وہ ایکسلنس تو لے کے جانے کی کوشش کر رہا تھا اپنے پروٹیکشن کے اندر یا جنگ کے اندر. اسی طرح سے آپ حضرات جو ہے ایکسلنس لے کے آئیں اپنے پروٹیکشن کے اندر، اور یہ ایکسلنس جو ہے اس سے آپ کو اجر ملے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو کام کرو بہترین طریقے سے کرو. ٹھیک ہے، یہ دو کے پہلا کام ہے. اب جواد محمود صاحب اب آ جاتا ہے دوسرا کام. دوسرا کام یہ ہے کہ پرے ایز اف نو ورک ول ہیلپ. آپ نے استاد سے دعا کرنی ہے. جس طرح سے میں مسکین فقیر دعا کر رہا تھا جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب بچنے کی امید آلموسٹ ختم ہے. یہ بوسنیا کی جنگ ہے، وشز جنگ ہے، کنسنٹریشن کیمپس ہیں، یہاں سے لوگ بھاگ نہیں پاتے ہیں، یہاں لوگ مارے جاتے ہیں اور ہم کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ماریں گے. اوہ تو اس وقت دعا نکلتی ہے نا. تو پلیز ہم اس جو مشکل میں ہم آئے ہیں ہم اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحت عطا فرما، ہمارے بچوں کو صحت عطا فرما، ہمارے خاندان کو صحت عطا فرما، ہمارے مسلمانوں کو صحت عطا فرما. اور یہ جو بیچارے نان مسلمز ہیں یہ بھی پھنس گئے مصیبت کے اندر، سمجھے نا. تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا عطا فرما؟ صحت عطا فرما. اچھا میں ویٹ کروں گا آپ کے کویسچنز واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے؟ تو آئی وڈ لائک ٹو ٹیک دوز کویسچنز. اچھا جناب، پہلا کام ہے دعا. دوسرا کام یہ ہے کہ جو ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں اسباب کا بھی ایک رول ہے آف کورس، لیکن ساتھ ساتھ اعمال کا ایک بہت بڑا رول ہے. بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھتے، ہم بھی نہیں سمجھتے بہت دفعہ کہ اس کا رول ہے، اعمال کا رول ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مخرجن، راستہ نکالتے ہیں. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اسے گمان ہی نہیں ہوتا. یہ تو فیکٹ ہے قرآن کا، پوری تاریخ سے بھری ہوئی ہے، حضور کی زندگی سے بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے بھری ہوئی ہے، جو مختلف انبیاء کرام تھے ان کی زندگی سے بھری ہوئی ہے کہ اعمال کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نتائج کو جوڑا ہے. جوڑا ہے، اس میں شک نہیں ہے. یہ میں بات جو ہے نا ناٹ کمفرٹیبل، میں دل نہیں چاہتا شیئر کرنے کا، لیکن اس نیت سے کہ شاید آپ کو فائدہ ہو میں شیئر کرتا ہوں. آج سے تقریباً دو ہفتے پہلے ہم گئے اپنی امی سے ملنے. تو کبھی کبھی مطلب ہم سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. میں نے سوچا کہ میں نا چھوٹا سا ایک اماؤنٹ فیو تھاؤزینڈ روپیز دے دیتا ہوں امی کو ایز اے پاکٹ منی. چلیں امی خوش ہو جاتی ہیں. تو میں نے ایک لفافے میں چھوٹا سا اماؤنٹ دے دیا. اچھا میں چلتا ہوا آ رہا ہوں اور جناب وہ چونکہ تھوڑی سی پرانی بلڈنگ ہے، جو اسٹیپس ہیں وہ تھوڑے سے وہ ہیں سلپری ہیں، اور میں نے تھوڑی سی بد احتیاطی شاید کی، نہیں دیکھا غور سے، وہ پاؤں میرا پھسلا اور جناب 4 اسٹیپس جو ہے نا ہم گرے. ٹھیک ہے، اتنی زور کی وہ چوٹ لگی، مطلب ظاہر ہے آپ یوں میں پیچھے گرا، سانس نکل گئی میری. اچھا ظاہر بات ہے وہ میں تو اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ دعا کریں. اب ظاہر بات ہے 82-83 kg کی چیز ایسے کر کے گرے گی
میں تو سوچنے لگا کہ یار کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی ہو، کوئی اسپائن میں چوٹ لگ جائے، کوئی یار کچھ ہپ کے اندر کچھ ہوا ہو. پھر ہم جا کے نیچے گرا میں، اور میری شرمندگی بھی ہو رہی تھی، تو میں بڑی مشکل سے اٹھا، سخت تکلیف. میں چلا گیا، اپنی امی کو بتایا بھی نہیں. اچھا وہ باتوں سے بات نکلی. اچھا آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ درد کمپلیٹ صحیح ہونے لگا، اور میں دیکھا کہ مجھے وہ نہیں ہو رہا، مطلب کوئی ایسا پین نہیں ہو رہا. مجھے فیل ہوا مسکولر پین ہے. کرتے 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 اب اللہ کے فضل سے بالکل طبیعت صحیح ہو چکی ہے الحمدللہ. اچھا ہماری اماں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست خاتون ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کبھی نا ایک چھوٹی سی کتاب لکھوں گا اپنی امی پہ، زندگی رہی تو آپ بہت سیکھیں گے ہماری اماں جان سے. ان کو پتہ چل گیا. تو میں نے فون کیا تو کہنے لگے تم گر گئے تھے. میں نے کہا امی چوٹ تو نہیں لگی زیادہ؟ میں کہا نہیں. کہنے بیٹا تم نے نا صدقہ دیا تھا نا مجھے، لیکن میں نے اس طرح سے نہیں سوچا تھا. تو یہ جو تم بچ گئے ہو نا، یہ صدقے کی برکت ہے. تو میں نے دل میں سوچا، میں تو اس وقت کہا ٹھیک ہے ماما. پھر میں سوچتا رہا، میں نے دل میں سوچا کہ یہ بات 100% صحیح کہا ہمارے اماں نے، کیونکہ صدقہ تو بلاؤں کو ٹالتا ہے. I could have been very very gravely injured. وہ جو عمل تھا، میں اس کو بلیو کرتا ہوں، مجھے اتنا شک نہیں ہے کہ اس عمل سے اللہ نے بچا دیا. جب ایک صدقے سے ہم اتنی بڑی چوٹ سے بچ گئے، تو کرونا وائرس بھی تو ایک چوٹ ہے نا، کرونا وائرس بھی تو ایک چیلنج ہے جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے. تو پہلی چیز کیا کریں آپ لوگ؟ دعا. دوسری چیز کیا کریں کہ جتنا آپ کے بس میں ہے صدقہ دیں، اللہ کو دیں. دیکھیں اس وقت، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ، مجھے تو بہت یقین ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا پاکستانی، ہم لوگ چلو پنا کر رہے ہیں، یعنی ہم اسباب پوری طرح نہیں اختیار کر رہے، جو غلط کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت سے کام صحیح بھی کر رہے ہیں. ایک کام یہ صحیح کر رہے ہیں کہ فیکٹری اونرز پورے یعنی فیکٹری بند ہو گئی ہے. میں ایک اونر صاحب کو جانتا ہوں، فیکٹری بند ہو رہی ہے، بہت کم فنکشن ہو رہا ہے، پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے، لیکن اپنے تمام امپلائیز کو وہ سیلریز دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ بہت کم ملے گا ویسٹ میں، ملے گا ضرور، ملے گا کم ملے گا. یعنی ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، کہ جو لوگ کر سکتے ہیں خرچ کر رہے ہیں. لوگ یعنی سیونگز خرچ ہو رہی ہیں، لیکن کر رہے ہیں خرچ. یہ جو ہم صدقہ دے رہے ہیں نا سارے پاکستانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سے نا آپ دیکھیں کہ ہم اتنی بڑی مصیبت میں میرا یقین ہے شاید نہیں آئیں گے. ہاں یہ جو اسباب نہیں اختیار کر رہے، اس کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی وہ تو آئے گی، لیکن یہ ایک کام جو ہے نا کر رہے ہیں. اسی لیے ملٹیپل اسٹڈیز ہوئی ہیں جو کہتی ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ دنیا کے ون آف دا موسٹ جینرس لوگ ہیں. تو یہ ایک ریالٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نوازا ہے، تو ہمیں اس کی بات بھی کرنی چاہیے اور ہمیں جنراسٹی بڑھانی چاہیے. اگر آپ کے پاس زیور ہے بیچ دیں، کوئی بات نہیں، پھر بن جائے گا. سیونگز ہیں دے دیں بھائی، یہ تو موقع ہے کمانے کا. سر دس از دا ٹائم. دیکھیں ایک آدمی کو آپ ہیلپ کرتے ہیں جب وہ کم نیڈ میں ہوتا ہے تو اس کا اجر بھی ملتا ہے، اس کی دعا بھی ملتی ہے. ایک آدمی سیویئر کرائسس میں ہے، اس کو جب آپ ہیلپ کرتے ہیں تو بھائی اس کے دل سے دعا نکلتی ہے نا، بہت بہت زیادہ دعا نکلتی ہے، بہت دعا نکلتی ہے. تو یہ تو دعاؤں کے، یہ جو نا یہ دعاؤں کا صدقے کا سیزن اللہ نے ہمیں دیا ہے. سمجھے نا، کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں سیونگ ویونگ چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو انکریج کرنے کے لیے حساب سے، کہ جب میں چچنیا سے واپس آ رہا تھا
جو ہے تو وہاں ایک کمانڈر تھے ان کا نام تھا محمد شیشانی. بڑی عمر کے تھے اور محمد شیشانی صاحب کا بہت بڑا رول تھا افغانستان کے جہاد میں، اور بہت بڑا رول ہے ان کا چچنیا کے جہاد میں. اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. کافی عمر رسیدہ آدمی تھے، بہت ہی وائز اور بہت زبردست شخص تھے ماشاءاللہ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جا رہے ہیں. میں نے کہا جی. تو کہنے لگے کہ مسلمانوں کو میرا ایک پیغام دے دو، اور وہ پیغام یہ تھا، میں انگلش میں کہوں گا پھر ترجمہ کروں گا. انہوں نے کہا، انگلش میں کہا کہ ٹیل دا مسلمز that the doors of Chechnya are open in the doors of Jannat are opened in Chechnya today. Where are you? کہ جنت کے دروازے چیچنیا میں کھل گئے ہیں، بھائی آپ کہاں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کرونا وائرس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے. جو لوگ اس کو سمجھیں اور جو صدقہ دیں اور لوگوں کو سپورٹ کریں، یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے. تو کیا ہوا؟ دعا ہے. دوسرا عمل کیا ہے؟ صدقہ ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ تیسرے عمل کی طرف چلوں، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ شاید میں کبھی نہ سناتا اس طرح سے پبلکلی، لیکن میں سنا دوں گا. اس لیے کہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک تو پازیٹیو چیز ہے. پازیٹیو چیز سنانے میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. یعنی اعمال کی یہ بات ہے، اعمال کی امپورٹنس. پاک سوزوکی موٹر کمپنی ہے، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، ہماری فرم کو، ٹائم لینڈرز کو، کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ سلیمان صاحب ایک اسپیچ دیں سب ڈیلرز کو. اس زمانے میں تقریباً 70 ڈیلرز تھے پورے پاکستان میں. تو قصہ مختصر کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اسپیچ نہیں دینا چاہتا جب تک کہ میں سچویشن نہ سمجھوں کہ ایشو کیا ہے. کچھ ایشو ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ. میں کہا بھائی میں نہیں کر سکتا، I'm sorry، مجھے I would like to study the problem and then I will talk to the people. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے کراچی، لاہور، اسلام آباد، یعنی ان جگہوں کے جو ڈیلرز ہیں اور کچھ اور علاقوں کے ڈیلرز آ گئے تھے. تو میں نے ان کو کچھ کو گروپس میں میں نے انٹرویوز کیے. ایک فوکس گروپ ڈسکشن ہوا. کچھ لوگوں کو 1 by 1 یعنی انڈیویجولی میں نے انٹرویوز کیے. اس زمانے میں کچھ فائنینشیل کرائسس تھا آٹو انڈسٹری کے اندر، تو لوگ بہت پریشان تھے ڈیلرز. تو جن سے پوچھا تھا کہتے ہیں سلیمان صاحب بہت ایشو آ گیا ہے، لاسز ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ہم سروائیو کریں گے نہیں کریں گے، یہ ہے وہ ہے. ایک عجیب پریشانی کا عالم تھا. ٹھیک ہے. وہ ڈیلرز جن کے پاس اور بزنسز تھے وہ تو سسٹین کر رہے تھے بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ اور بزنسز بڑے بڑے تھے، اس سے وہ اپنی ڈیلرشپ کو سپورٹ کر رہے تھے. جو ڈیلرز اکیلے تھے دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی ادر کیا کہتے ہیں، ان کو کچھ اور نہیں تھا، تو وہ پریشان تھے. یہاں آپ نے کراچی والوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا راشد منہاس روڈ، اس پہ ایک ڈیلرشپ ہے سوزوکی کی، اس کا نام ہے سوزوکی مکہ موٹرز. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ پتہ ہے تو بتائیں. تو میں وہاں گیا کیا کہتے ہیں ان سے انٹرویو کرنے. تو وہاں ایک صاحب ہوا کرتے جو ان کے اونر تھے، ان کا نام تھا نوید صاحب، نوید رضا تھا نام. بات چیت ہوئی، کیا حال ہے نوید صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کا کوئی اور بزنس ہے؟ نہیں. آپ کی ڈیلرشپ کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں زبردست. تو میں نے کہا کیسے زبردست؟ کیا مطلب؟ کیا بھائی پتہ نہیں، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، میرے پاس تو بزنس آ رہے ہیں اور میرے پاس تو کسٹمرز آ رہے ہیں، میں تو پروفٹ میں ہوں.
میں پروفٹ میں ہوں. اچھا مجھے بڑا وہ ہوا تو میں نے کہا اچھا، میں نے کہا نبی صاحب کیا اس میں وہ ہے آپ کا راز؟ تو کہنے لگے کہ کوئی نہیں، مطلب میں نے کہا کیا کوئی اسٹریٹجی ہے، کچھ ہے؟ کافی لمبی بھی ڈسکشن ہوئی. کہنے نہیں نہیں، میرا راز میں بتاتا ہوں سلیمان صاحب. میرا راز یہ ہے کہ میں اپنی امی کی بات مانتا ہوں. اللہ مجھے معاف کرے، میں دل میں سوچا کہ امی کی تو ہم بھی بات مانتے ہیں یار، ہیں تو ہم تو اتنے پیسے نہیں بنا رہے، ہم بھی اپنی اماں کی بات مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ دل میں نے سوچا. اور میں سوچا یار مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے نا مجھے، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے ایسا سوچنا نہیں چاہیے تھا. میں دل میں سوچا شاید انہوں نے مجھے وہ کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بولیے کیا کہیں گے، کہ ٹال دیا ہے، بتانے نہیں چاہ رہے، کوئی چکر ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. ہم اچھا انہوں نے کیا کیا سوزوکی والوں نے، میں بھول گیا ہوں ملیشیا تھا یا تھائی لینڈ تھا، کہیں ملیشیا تھائی لینڈ میں کوئی پروگرام رکھا، اور جناب ہم جو ہے وہ سب گئے وہاں. ہم نے اس جگہ پہ پروگرام کیا. ہم نے 2 دن کا کوئی سیشن، 1 دن کا 2 دن کا سیشن کیا. بہت دن ہو گئے، بھول گیا میں. جب ہم واپس آ رہے تھے تو آئی تھنک اٹ واز بینکاک ایئرپورٹ کے اوپر اچھا میرے ساتھ جو ہے نا ان کے جو ہیڈ آف مارکیٹنگ تھے، تو ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، آئے گا تو بتا دوں گا. تو ہیڈ آف مارکیٹنگ جو تھے نا وہ میرے ساتھ، مطلب ہم لوگ ساتھ تھے. تو باتیں ہونے لگیں تو میں نے کہا یار یہ آپ کے جو سوزوکی مکہ موٹرز ہیں یار، یہ لوگ تو پروفٹ میں. انہوں نے تو مجھے یہ بتایا. تو ہیڈ آف مارکیٹنگ جو تھے انہوں نے کہا کہ بات صحیح ہے، اور یہ لوگ ہیں پروفٹ میں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی. تو آپ کو کسی کو یاد ہو ان کا نام ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلس کا تو مجھے بتا دیں، یا سوکی والے بھی دیکھ رہے ہیں سیشن. تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں کہا کہ انہوں نے بات عجیب سی بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں اپنی امی کی بات مانتا ہوں اس لیے. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر اماد، اللہ تمہیں خوش رکھے یار، جنت میں. اعظم مرزا، ہاں اعظم مرزا صاحب نے کہا کہ اعظم صاحب نے کہا اچھا میں یہ ریفرنسز پتہ کیوں دے رہا ہوں، تاکہ یہ کل جو ہے نا یہ کوئی ایسی نہیں کوئی کہانی بن جائے کہ جی وہ ہم نے سنی سنائی بات نہیں ہے سر. میں اس لیے آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں، کون تھے نوید رضا صاحب، کمپنی کون تھی، اعظم مرزا کون تھے. تو مارکیٹنگ ہیڈ تھے، یس. تو اعظم بھائی نے کہا، اعظم صاحب نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں کیا مطلب ہے کہ ابھی اپنی امی کی بات مانتے ہیں؟ تو مجھے سمجھ نہیں آیا. تو کہنے سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا، اسٹوری سنائی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یعنی سوزوکی موٹرز نے کہا نوید صاحب سے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیلرشپ کو ایکسپینڈ کریں اور جو ہے آپ اس کو مزید بڑھائیں، یعنی ان ٹرمز آف ایریا. تو نوید صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو نوید صاحب کی جو ڈیلرشپ تھی اس کے ساتھ جو ہے ایک گھر بک رہا تھا. اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں مجھے، میں آپ کو سمری دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایگزیکٹ لفظ میں یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ہر بات اپنی امی سے پوچھے ہوئے کرتے نہیں تھے. امی سے کہا امی مجھے اس طرح سے گھر خریدنا ہے. اچھا اس گھر کی پرائس کیا تھی مجھے یاد نہیں ہے. فار ایگزامپل سپوز کہ 2 کروڑ ہو تو مجھے گھر خریدنا ہے، تو میں خرید لوں. امی نے کہا خرید لو. گھر خرید لیا، ڈیل ہو گئی، پیمنٹ بھی ہو گئی. جب سب کچھ ہو گیا تو اماں نے ان سے پوچھا کہ نوید یہ بتاؤ
کہ یہ کس نے آپ کو گھر بیچا ہے؟ تو نبی صاحب نے کہا کہ امی یہ 2 ینگ لڑکیاں ہیں، ارلی 20s میں ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہوں نے گھر بیچا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ نوید مجھے آپ نا ان کا نمبر دے دیجیے گا ذرا. ٹھیک ہے. انہوں نے شاید اگلے دن کال کیا ان بچیوں کو اور کہا کہ میرا نام فلانا فلانا ہے، میرے بیٹے نے گھر خریدا ہے آپ سے، تو آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی شکایت تو نہیں ہے اس ٹرانزیکشن میں، میرے بیٹے سے کوئی شکایت تو نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہوئی. کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو بتائیے کہ میں آ جاؤں یا آپ آ جائیں گی؟ ان لڑکیوں نے کہا کہ نہیں، آپ بڑی ہیں، بزرگ ہیں، ہم آ جائیں گے. تو بچیاں آ گئیں. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر سوال پوچھا کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ کہا کوئی شکایت نہیں ہے. کہنے لگے کہ آپ نے بیٹی کتنا آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا اس گھر کا؟ اب انہوں نے کچھ بتایا، شاید کہ 2 کروڑ 25 لاکھ ڈیمانڈ کیا تھا، یا 2 کروڑ 30 لاکھ ڈیمانڈ کیا، کوئی اس طرح سے کوئی اماؤنٹ بتایا. انہوں نے کہا کہ ڈیل کتنے کی ہوئی؟ تو بچیوں نے کہا کہ 2 کروڑ کی. ٹھیک ہے. سب بات ہو گئی اور چلی گئیں وہ لڑکیاں خوشی خوشی. اور شاید اس وقت جب یہ سب بات ہوئی، شاید دن کا وقت تھا، بچیاں شاید صبح آئی تھیں، اس طرح کوئی ٹائم تھا، دن کا ٹائم تھا، وہ چلی گئیں. ان کی والدہ نے کال کیا. کس کو؟ نوید رضا صاحب کو. اور جو کانورسیشن تھی کچھ اس طرح سے تھی کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید جی امی، وہ جو جن بچیوں سے آپ نے گھر خریدا تھا نا، جی امی، بیٹا آپ نا 30 لاکھ روپے کا اماؤنٹ جو ہے نا پلیز آج انہیں بھجوا دیجیے گا. ٹھیک ہے بیٹا. تو نوید صاحب کا جواب کیا تھا؟ آپ لوگ سن رہے ہیں نا؟ جی وسیم زاہد صاحب سن رہے ہیں نا؟ اور بہت سارے بزنس مین بھی سن رہے ہیں. میں ہوتا نا، اللہ مجھے معاف کرے، میں تو کہتا اماں بات تو سنیں، 1 سیکنڈ ہولڈ کریں، میں ابھی گھر آ رہا ہوں اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور میں ان سے بات کرتا، میں کہتا اماں یہ بالکل صحیح تھا، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ بچیاں خوش ہیں، یہ شرن ٹھیک ڈیل ہے، اس میں کوئی شریعت میں کوئی غلطی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں. جواب پتہ ہے کیا تھا؟ نوید صاحب کا جواب تھا ٹھیک ہے امی، دیٹس اٹ. اینڈ ہی سینٹ دیٹ اماؤنٹ. وہ اماؤنٹ آ کے بھیج دے بھائی. کون سا جو ہے بزنس اسکول، کون سا ہارورڈ یونیورسٹی، کون سی جو ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی یہ ہمیں سکھائے گی کہ یہ کیا ہوا؟ یہ تقوی، یہ عزیمت کہ اس خاتون نے سوچا. اور کیا خاتون ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں اس خاتون کو. انہوں نے سوچا ہوگا کہ دیکھو یہ لڑکیاں جو ہیں یہ صحیح نیگوشیٹ نہیں کر سکی ہوں گی، شاید یہ اتنی اچھی سے بات نہیں کر سکی ہوں گی، مارکیٹ کو نہیں سمجھتی، صحیح پرائس نہیں کوٹ کی ہوگی. میرا بیٹا تو گھاگ بزنس مین ہے، کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہوگا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیٹ رسک. میں عزیمت پہ رہوں گی، میں جو ہے وہ تقوی پہ رہوں گی. بھائی فتوے تو بہت آسان ہے، پیسے تو چلیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ نہیں رہا؟ نوید صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور جو ہے ان کے بیٹے اس جگہ کو سنبھالتے ہیں، اتنے سال ہو چکے ہیں. آج ہم بیٹھ کر نوید رضا صاحب کی بات کر رہے ہیں.
اب مجھے سمجھ آیا کہ کیوں سب کے لاسز ہو رہے ہیں اور جو ہے نوید اظہر صاحب کی کمپنی کے لاسز نہیں ہو رہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اعمال کے ساتھ بھی تو رزق کو جوڑا ہوا ہے نا. میں نے سوچا تھا کبھی میں اس طرح سے نام لے کے پبلکلی نہیں سناؤں گا، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ جو ہے نا مجھے آپ کو یہ کہانی سنانی پڑی. اس شہر کی کہانی ہے. اللہ کے فضل سے وہ تو زندہ ہیں، اعظم صاحب زندہ ہیں، تو اعظم صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اب میں نے کہا نا مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں یاد ہیں، مجھے چاہیے تھا میں لکھ لیتا، مجھے اصل میں وہ اس کی سگنیفیکنس کا بعد میں اندازہ ہوا. آئی شوڈ ہیو ریٹن دیٹ وہ چیزیں بھی. اور اینی وے، تو خواتین و حضرات، یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے لیے پہلے تو ہم پورے وہ لیں، کیا کہتے ہیں، پریکاشنز لیں، اور اس کے اندر جائیں ایکسلنس کی طرف. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے ہم جو اعمال ہیں، توکل ہے، اس کو لیں، اس میں جائیں بھی ایکسلنس کی طرف. ایک کام تو پاکستانی صحیح کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم لوگ سارے اللہ کے فضل سے کہ صدقے دے رہے ہیں سارے، الحمدللہ. دوسرا کام دعا بھی کر رہے ہیں. اب رونا دھونا زیادہ بڑھا لیں. ثاقب ذیشان صاحب، آپ رونا دھونا زیادہ بڑھا لیں. اور تیسرا کام بات بتاؤں، یہ ہے صلہ رحمی. یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے نا، اف 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 اف. ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے رزق کے اوپر، ہمارے معاملات کے اندر. ہم صلہ رحمی بڑھا دیں. ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے، یا اللہ سبحانہ فضل اللہ سے، اللہ نے ہمیں ابھی بہت اچھا رکھا ہے. اور اللہ کا ایک امر ہے، ہم سب گھروں کے اندر بند ہو گئے ہیں سارے کے سارے. تو بھائی ہم جو ہے نا، اگر صلہ رحمی کا سب سے پہلے اگر کوئی وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں، محتاج تو نہیں کہنا چاہیے، جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہیں ہمارے والدین، ہمارے اماں ابا. آپ ان کے کہتے ہیں خدمت میں لگ جائیں. کوئی باتیں دل کو کھوٹ ہے، یا کوئی دل آزاری ہوئی بھی ہے، معافیاں مانگ لیں، ان کے پاؤں پڑ جائیں، ان کے ہاتھ دبائیں، پاؤں دبائیں. بھائی ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. یہ والدین کی دعائیں جو ہیں یہ بہت بہت قیمتی چیز ہیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، لکھوا لیں مجھ سے. لوگ کہتے ہیں یار آپ 6 جنگوں میں گئے، بچ کے آ گئے. ہاں، اللہ کے فضل سے بچ کے آ گئے. خیر جیلیں ویلیں ہوئی، پٹائی وٹائی ہوئی الحمدللہ، لیکن یہ کہ بچ کے آ گئے. تو اس میں ایک ریزن جو ہے نا وہ ہے کہ میرے امی ابا کی دعا، الحمدللہ، اور لوگوں کی بھی دعائیں تھیں. تو بھائی ہم اپنے والدین کی دعائیں لیں، اپنے رشتہ داروں کی دعائیں لیں، اپنے جو ہے بیگمات کی دعائیں لیں، ہم اپنے شوہروں کی دعائیں لیں، بچوں کی دعائیں لیں، بچوں سے معافیاں مانگ لیں اگر ان کو ہم نے کچھ بہت زیادہ چھیڑا ہے تو صلہ رحمی کر لیں. اور چوتھی چیز جو میں ریکمینڈ کروں گا، اور میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے، گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. توبہ کر لیں بھائی، ہم توبہ کر لیں. ہم گناہوں کی لسٹ بنائیں. اس میں پورا میں ٹاک ریکارڈ کی، تو میں اس میں واپس نہیں جانا چاہتا، ٹائم بھی میرا پورا ہو رہا ہے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. گناہوں سے بلائیں ٹلتی ہیں. یہ کرونا وائرس کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہوگا، وہ لوگ جو اللہ سے دور ہوں گے اس کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے لیے رحمت ہوگا، بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا. ایک ایسی آزمائش ہوگی جس میں ہم کامیاب ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں گے اس کی وجہ سے. سمجھے نا؟ تو 2 ہی لوگ ہوں گے. یہ کہنا ہے کرونا وائرس پوری دنیا کے لیے عذاب ہے،
میری رائے ہے نہیں، کچھ کے لیے عذاب ہے، کچھ کے لیے یہ رحمت ہے. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے. میں ایک جرمن لڑکی کی کوچنگ کر رہا ہوں، مجھے بڑا لرننگ ہو رہی ہے. جرمن کرسچن ہے، یعنی وہ بھی نا سوچ رہا ہے، یعنی وہ بھی سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. ہر ہفتے میرا سیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ، جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے. تو ابھی میں نے اس کو کہا، کہہ رہا تھا کہ میں اپنے MPLs معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں ساتھ ساتھ نا. اور وہ کہہ رہے مجھے آپ ہیلپ کریں گے، آئی وانٹ ٹو فائنڈ ڈائریکشن ان لائف. میں کہا ٹھیک ہے. فرسٹ ایئر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو تم ڈائریکشن لینا چاہ رہے ہو، تم ایسا کیوں نہیں کرتے، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اچھا کرسچن نہیں ہوں. میں کہا بھائی کرسچن تو ہو نا. کہتا ہاں. تو میں کہا تم ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ کہتا یس. تو میں کہا جو تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو، گاڈ پہ، تو تم ایک کام کرو کہ تم اللہ سے دعا تو کرو، گاڈ سے دعا تو کرو، پرے ٹو ہم دیٹ ہی گائیڈس یو، بیکاز یو بلیو ان گاڈ اینڈ یو نو ہی کنٹرولز ایوری تھنگ. کہتا ہے اوکے آئی ول ڈو دیٹ. اب آپ مجھے بتائیے کہ جرمنی کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں، جس کا پروناؤنسیشن ہی میں نہیں کر پا رہا ہوں، سمجھے نا، 2 لاکھ کی آبادی ہے، وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جرمن، اور اس وائرس کی وجہ سے بند ہو گیا بیچارہ. وہ بھی جو ہے نا اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہدایت دیں. تو اس کا نام ہے فیبین. تو فیبین اگر اللہ قریب آ جائے، اللہ کرے، تو فیبین کے لیے تو یہ جو وائرس ہے، کورونا وائرس، عذاب تو نہیں ہے فیبین کے لیے. فیبین کے لیے تو رحمت بن جائے گا. اب اس کی وہ بھی ہے، کیا کہتے ہیں، فیان سے بھی ہے، لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی پڑھا رہا ہے جو میں اس کو پڑھا رہا ہوں. تو یہ تو دونوں اللہ کرے کہ کہیں پہنچ جائیں ترقی کی طرف. ہیونگ سیڈ دس، میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. یہی میری بات کا خلاصہ تھا کہ ہم اسباب لیں گے اور اس میں چلے جائیں گے ایکسلنس کی طرف، اور ہم انشاءاللہ اعمال لیں گے، اس میں بھی جائیں گے ہم ایکسلنس کی طرف، کیوں یہ ہی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ دونوں کام کریں گے، اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا وہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے. اس سب دونوں کام کے بعد اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ بیماری کا، تو ہمیں قبول ہے. اللہ کا فیصلہ ہے موت کا، ہمیں قبول ہے. بھائی وقت سے پہلے ویسا مرنا تو ہے نہیں. اور علماء کرام فرما رہے ہیں کہ اس میں اگر انتقال ہو جائے کورونا وائرس میں، تو ویسے ہی شہید کا درجہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کی تو پھر مر جائیں گے. ہمیشہ کے لیے رہنا کب ہے؟ چلے جائیں گے ہنستے کھیلتے ہوئے انشاءاللہ. ٹینشن تو لینے والا کام ہی نہیں ہے نا. وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نظر جھکا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اگر ایک شب ہم کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ مشعلیں جلا کے جیے. ٹھیک ہے نا. تو اب ایشو یہ ہے کہ 2-3 منٹ رہ گئے. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے آپ سے کمٹ کیا تھا کہ میں آپ کو جو ہے آپ کے کویشچنس کو آنسر کروں گا. میں ایسا کرتا ہوں کہ ہم ایک ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں، میں بیٹھ کے آپ کے کویشچنس کو ایک لسٹ کر لیتا ہوں، کیونکہ کچھ اچھے کویشچنز آ رہے تھے، کچھ کنفیوژنز بھی آ رہی تھیں. اس کو میں لسٹ کر لیتا ہوں، اور کل میں ایک سیشن کر لیتا ہوں. جن لوگوں نے کویشچنز کیے تھے وہ کل اس سیشن میں آ جائیں، اور اس کو میں آپ کو آنسر کر دوں گا انشاءاللہ. اور جو کویشچن مجھے سمجھ نہیں آئے گا تو میں ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان سے پوچھ لوں گا. مجھے تیاری کا بھی موقع مل جائے گا، تاکہ میں آپ کو کوئی نا چیز کوئی ریفرنس کے ساتھ بتا سکوں. جیسے میں نے آپ کو سوزوکی مکہ موٹرز کی کہانی سنائی، آپ کو پسند آئی کہانی وہ؟ ماشاءاللہ کچھ آپ کو جو ہے وہ ایک ڈوز لگا جا کر ماشاءاللہ. تو ٹھیک ہے نا. اس بہانے کیا ہوگا کہ تو ویل بی ایبل ٹو گیو یو سم تھنگ مور کانکریٹ. تو میں اپنا اسکیجول کھول رہا ہوں، اور کل کا 1 گھنٹہ میں بلاک کرتا ہوں، پہلے سے آپ کو بتا دیتا ہوں. اور آپ حضرات
کے پاس ٹائم ہو تو آپ آ جائیے گا. تو میں دیکھ رہا ہوں اپنا اسکیجول ماشاءاللہ سے. تو کل جناب وینسڈے ہے. ہاں 1000 ملی گرام لگی ہے. نہیں میرے پاس 2-4 اور بھی کہانی ہے اس سے زیادہ ہیوی. آپ یہ تقریباً تھی کوئی 450 ملی گرام کی ڈوز تھی. انشاءاللہ زندگی رہی نا تو کبھی آپ کو لگائیں گے ہم کوئی 650 ملی گرام کے نا اس میں تو بالکل. اچھا جناب ہم کل یہ کرتے ہیں کہ واٹ از اے گڈ ٹائم جی واٹ از اے گڈ ٹائم کب ہم کریں گے کل کا سیشن؟ صبح 10:30 بجے کر لیں کیا؟ ہیں جی شیخ مرسلین صاحب 10 PM یعنی رات کو کریں. اچھا اور بتائیں لوگ جلدی سے بتائیں کہ کس میرے پاس آ رہی ہے. سیم ٹائم. اچھا ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں. ایک سیکنڈ دیکھتا ہوں کل جو ہے H2 رضوان حفیظ وٹ. اچھا تو کیا ہم 9 بجے کر لیں؟ سیم ٹائم کہہ رہے ہیں نا آؤٹ ایشا. ٹھیک ہے از 9 o'clock اوکے. اصل میں نیند آ رہی ہوتی ہے اس وقت. 9 بجے ٹھیک ہے. نوشین سمر 10 AM از گڈ. Oh, same time works for the North American students. Okay, 11 AM, 10 PM. ٹھیک ہے اوکے. I think 10 PM seems to be good. صحیح ہے تو ہم 10 PM کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا تو 10 to 11 کر لیتے ہیں. میں اس کو بلاک کر رہا ہوں. تو کل کا جو ٹاک ہوگی اس کا جو ایجنڈا ہوگا وہ یہ ہوگا جو آپ کے کویشچنز آئے ہیں نا اس کو میں کروں گا. اور کوئی کویشچنز اور بھی ہوں تو آپ پلیز مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا. اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے آئی ہوپ کین سمبڈی ٹائپ اٹ فار می پلیز. یہ ہے 0333 229 3100. اوکے 0333 229 3100. آپ لوگ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا. اوکے ٹھیک ہے جی. سو تھینک یو سو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آپ پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا. کل انشاءاللہ ہم کریں گے ٹاک ایٹ 10 PM. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.